آج ہم کلام کی اقسام میں مرکب ناقص کی مزید اقسام سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ کلام کی دو بنیادی اقسام مرکب تام اور مرکب ناقص یا کلام ناقص کے بارے میں۔ مرکب تام یا کلام تام کی تمام اقسام کو ہم نے سیکھ لیا تھا اور اب ہم مرکب ناقص کی اقسام سیکھ رہے ہیں۔ مرکب ناقص کی یہ 4 اقسام ہم سیکھ چکے تھے۔ تو آج سب سے پہلے ہم سیکھیں گے مرکب جاری۔ مرکب جاری میں جاری کا لفظ یہاں پر ہے جار سے، جار یعنی حروف جار۔ اور آپ یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ اردو گرامر میں سے، پر، تک اور میں کو حروف جار کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مرکب جاری سے مراد ایسا مرکب ناقص ہے جو حروف جار سے مل کر بنا ہو، جیسے کراچی سے، میز پر، گھر تک یا پانی میں۔ اب دیکھیں یہ سارے مرکب جاری ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ حرف جار لگا ہوا ہے۔ پہلی مثال میں سے، دوسری مثال میں پر، تیسری مثال میں تک اور آخری مثال میں۔ تو جو مرکب ناقص حرف جار سے مل کر بنتے ہیں انہیں ہم مرکب جاری کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سب حروف جار ہیں، حرف جار ہیں، اس لیے ہم انہیں مرکب جاری ان سے مل کر بنے ہوئے مرکب کو ہم مرکب جاری کہہ رہے ہیں۔ اب ان سب کو تو ہم کہتے ہیں حرف جار۔ اب حرف جار کے ساتھ جو لکھا ہوتا ہے، جیسے پہلی مثال میں لکھا ہے کراچی، تو اسے ہم اردو گرامر میں مرکب جاری میں کیا کہیں گے؟ مجرور۔ پہلی مثال میں کراچی، دوسری مثال میں میز، تیسری مثال میں گھر، چوتھی مثال میں پانی۔ تو مرکب جاری میں حرف جار کے ساتھ جو لفظ لکھا ہوتا ہے جس سے مل کر مرکب جاری بنتا ہے اسے ہم مجرور کہتے ہیں۔ تو اس طرح مرکب جاری کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم مجرور کہتے ہیں اور دوسرا حرف جار کہلاتا ہے۔ مرکب ناقص کی اگلی قسم کا نام ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری میں جو لفظ اشاری ہے یہ بنا ہوا ہے اشارہ سے، اور یہاں پر یعنی مرکب اشاری کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اسم اشارہ۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اردو گرامر میں یا اردو قواعد میں یہ اور وہ کو ہم اسم اشارہ کہتے ہیں، کیونکہ ان 2 لفظوں کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مرکب اشاری ایک ایسا مرکب ناقص ہوگا جو اسم اشارہ سے مل کر بنا ہو، یعنی کوئی بھی ایسا مرکب ناقص جو اسم اشارہ سے مل کر بنا ہوگا اسے ہم مرکب اشاری کہیں گے، جیسے یہ بستر یا وہ دروازہ۔ اب دیکھیے ان دونوں مثالوں میں اشارہ کیا جا رہا ہے، پہلی مثال میں بستر کی طرف اور دوسری مثال میں دروازے کی طرف۔ کس لفظ سے اشارہ کیا جا رہا ہے؟ پہلی مثال میں یہ لفظ سے اشارہ کیا جا رہا ہے بستر کی طرف، تو یہاں پر ہم یہ کو کہیں گے اسم اشارہ، اور دوسری مثال میں وہ کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے دروازے کی طرف، تو ہم وہ کو اسم اشارہ کہیں گے۔ اب یہ تو ہو گیا وہ لفظ جس کی مدد سے اشارہ کیا جا رہا ہے اسے ہم نے اسم اشارہ کہہ دیا۔ اب جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی پہلی مثال میں بستر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور دوسری مثال میں دروازے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو ہم اردو قواعد میں کہتے ہیں مشار الیہ۔ تو یہاں پر بستر اور دروازہ مشار الیہ کہلائیں گے۔ الیہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں الیہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، تو یعنی مشار الیہ کا یہاں مطلب ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اس طرح یہاں پہ مرکب اشاری کے 2 حصے بن جاتے ہیں، ایک کو ہم اسم اشارہ کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ مرکب ناقص کی اگلی قسم کا نام ہے مرکب موضوع۔ مرکب موضوع کہتے ہیں ایسے مرکب ناقص کو جو 2 بامعنی الفاظ سے مل کر بنا ہو۔
बामानी अल्फाज यानी दो बामानी अल्फाज यानी दो ऐसे अल्फाज जिनके अलग अलग अपने मतलब भी मौजूद हों और उन्हें जब मुरक्कब बनाया जाए तब वो एक नया मानी दें, जैसे लूट मार। अब देखें, ये दो लफ्ज़ हैं, पहला लफ्ज़ है लूट और दूसरा लफ्ज़ है मार। लूट का भी अपना एक अलग से मानी मौजूद है, हम इसको अलग से भी इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को, और मार का भी अपना एक अलग मानी मौजूद है और हम इसको अलग लफ्ज़ के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी ये दोनों लफ्ज़ बतौर लफ्ज़ भी बामानी हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई मानी ना हो, सिर्फ मुरक्कब जब बनाया है तभी मानी हो। लूट हम छीनने को कहते हैं, किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती छीनना, और मार का मतलब आपको पता है, मारना पीटना किसी को। तो यानी यहाँ पर लूट का अलग मानी भी मौजूद है और मार का अलग मानी भी मौजूद है। दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर एक मुरक्कब बनाया गया है। चूँकि दोनों बामानी लफ्ज़ हैं इसलिए हमने इसको मुरक्कब मौजू कहा। इसी तरह एक और लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दाना पानी। अब दाना का अलग से एक मतलब है, आप जानते हैं दाना किसे कहते हैं, और पानी का एक अलग से मतलब है, आप जानते हैं पानी किसे कहते हैं। और जब इन दोनों बामानी अल्फाज को मिलाकर एक मुरक्कब बनाया गया है तो हम इसे मुरक्कब मौजू कहेंगे। और इसका मतलब यानी इस मुरक्कब का मतलब बनेगा ज़ाहिर है खुराक या खाने पीने को हमने दाना पानी कहा यहाँ पे। और यहाँ ऊपर हमने लूट मार को किसी से ज़बरदस्ती मार पीट करके किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीनना लूटना, उसको हम लूट मार कहते हैं मुरक्कब मौजू के लिहाज से, यानी ये मुरक्कब इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह दाना पानी से हम मुरक्कब मौजू बनाते हैं दो बामानी अल्फाज से, और उसको हम खाने पीने के लफ्ज़ों में, खाने पीने के मानी में या खुराक के मानी में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह मुरक्कब मौजू ऐसे दो बामानी अल्फाज से मिलकर बनता है जिनके अपने अलग अलग मानी भी मौजूद होते हैं। मुरक्कब नाक़िस की अगली किस्म है मुरक्कब ताबे मुहमल। मुरक्कब ताबे मुहमल, ताबे का मतलब तो आपको मालूम है, ताबे पैरवी करने को कहते हैं, किसी की बात मानना, किसी के पीछे पीछे चलना। और मुहमल भी आपको मालूम है, आप सीख चुके हैं कि बेमानी लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मानी ना हो, जिसका कोई मानी समझ में ना आए, उसे हम उर्दू ग्रामर में मुहमल कहते हैं। तो यहाँ पर मुरक्कब ताबे मुहमल से मुराद ऐसा मुरक्कब नाक़िस है जिसका एक लफ्ज़ बामानी होता है और दूसरा लफ्ज़ बेमानी होता है। जैसे एक लफ्ज़ हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, एक मुरक्कब लफ्ज़ झूठ मूठ। अब यहाँ पर आप देखें, झूठ का एक मानी मौजूद है, कोई ऐसी बात जो दरअसल ना हो, जो सच ना हो, उसे हम झूठ कहते हैं। जो बात दरअसल नहीं है, जो बात हकीकत नहीं है, उसको हम झूठ कहते हैं, उसको कहना झूठ बोलना होता है। और झूठ के साथ हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मूठ। अब देखिए, मूठ का कोई अलग से मानी नहीं है, ना ही हम इसे अलग से लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम झूठ को मुहम्मल कहेंगे क्योंकि ये बेमानी लफ्ज़ है, इसका कोई मानी नहीं है। तो यहाँ पर मूठ बेमानी लफ्ज़ है और झूठ बामानी लफ्ज़ है। तो यानी ये एक ऐसा झूठ मूठ एक ऐसा मुरक्कब है जो एक बामानी लफ्ज़ और दूसरे बेमानी लफ्ज़ से मिलकर बना है। तो इसे हम मुरक्कब ताबे मुहम्मल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मुहम्मल की बात तो हमें समझ में आ गई। अब ताबे मुहम्मल क्या है? हम यहाँ पर जो मुरक्कब बनता है ना, दो लफ्ज़ों को मिलाकर, एक लफ्ज़ बामानी है दूसरा बेमानी है, इनको मिलाकर जो मुरक्कब बनता है उसमें हम बेमानी हिस्से को यानी मुहम्मल को कहते हैं ताबे। जैसे इस मिसाल में मूठ बेमानी लफ्ज़ है, मुहम्मल है, तो हम इसको ताबे कह रहे हैं। ताबे यानी पैरवी करने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि मूठ अकेला कोई लफ्ज़ नहीं है, ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम झूठ को इस्तेमाल करेंगे, जब हम झूठ का लफ्ज़ कहेंगे
تو اس کے ساتھ ہی ہم موٹ استعمال کریں گے، یعنی موٹ جھوٹ کی پیروی کرتے ہوئے آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اگر جھوٹ موجود نہیں ہے تو ہم موٹ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہاں پر محمل کا لفظ تابع کہلائے گا، جو کہ آپ مرکب کے نام میں بھی موجود ہے، تو یہ لفظ تابع کہلائے گا۔ اور جھوٹ جو کہ بامعنی لفظ ہے، جس کی پیروی کرتے ہوئے موٹ کا لفظ آ رہا ہے، اسے ہم کہیں گے متبوع، اور متبوع کا مطلب آپ کو پتہ ہے، جس کی پیروی کی جائے۔ تو یہاں پر بامعنی لفظ کی پیروی کرتے ہوئے ایک مہمل لفظ یا بے معنی لفظ آ رہا ہے، اس لیے ہم اس بامعنی لفظ کو متبوع کہیں گے، کیونکہ اس کی پیروی کی جا رہی ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے مہمل لفظ موٹ یہاں پر اس مثال میں۔ تو یہاں پر جھوٹ متبوع ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے، اور پیروی کون کر رہا ہے؟ موٹ، مہمل لفظ۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے سچ مچ، یہ بھی ہم بہت استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سچ بامعنی لفظ ہے، کوئی بات جو دراصل ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، اسے ہم سچ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سچ بامعنی لفظ ہے اور مچ بے معنی لفظ ہے، اپنا اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور یہ صرف سچ کی پیروی میں آ رہا ہے۔ اگر سچ لکھا ہوا ہے تو اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو تابع کہیں گے، تابع محمل۔ محمل لفظ ہے نا، تو ہم اس کو یہاں مرکب تابع محمل میں تابع کہیں گے، اور جس لفظ کی پیروی کرتے ہوئے یہ آ رہا ہے، اس لفظ کو ہم متبوع کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم سچ کو متبوع کہیں گے۔ تو اس طرح سے مرکب تابع محمل کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ متبوع کہلاتا ہے اور دوسرے حصے کو ہم تابع کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کی اگلی قسم کا نام ہے، آخری قسم کا نام ہے مرکب استثنائی۔ مرکب استثنائی میں لفظ استثنائی استثناء سے بنا ہوا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، اور یہاں پر استثنائی سے مراد ہے حروف استثناء۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اردو قواعد میں یا اردو گرامر میں کے علاوہ، سوائے اور ما سوا کو ہم حروف استثناء کہتے ہیں۔ تو یعنی ایسا مرکب ناقص جو حروف استثناء سے مل کر بنا ہوتا ہے، اسے ہم مرکب استثنائی کہتے ہیں۔ جیسے عدیل کے علاوہ سب لڑکے، یا سوائے استاد کے سب شاگرد، یا اگر میں کہوں ما سوا نادیہ سب لڑکیاں۔ تو یہاں پہ دیکھیے ان سب مثالوں میں حرف استثناء استعمال ہوا ہے، پہلی مثال میں کے علاوہ، دوسری مثال میں سوائے، اور تیسری مثال میں ما سوا۔ تو چونکہ یہ مرکب حرف استثناء سے مل کر بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کو مرکب استثنائی کہتے ہیں، اور ان میں جو لفظ یہ والے لفظ استعمال ہوئے ہیں، انہیں ہم حرف استثناء ہی کہیں گے، یعنی یہاں پر کے علاوہ، سوائے اور ما سوا حرف استثناء کہلائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے عدیل کے علاوہ سب لڑکے، سب لڑکوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن عدیل کو ان سب لڑکوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ تو جس چیز کو سب سے الگ کیا جائے حرف استثناء کے ذریعے، اسے ہم مرکب استثنائی میں مستثنیٰ کہتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال میں عدیل مستثنیٰ کہلائے گا، دوسری مثال میں مستثنیٰ کیا ہوگا؟ سوائے استاد کے سب شاگرد، سب شاگردوں کی بات ہوئی اور استاد کو الگ کر دیا گیا، تو جس کو الگ کیا گیا اسے ہم مستثنیٰ کہیں گے، یعنی یہاں پر استاد مستثنیٰ کہلائے گا۔ ما سوا نادیہ سب لڑکیاں، اب سب لڑکیوں کی بات ہے، لیکن نادیہ کو سب لڑکیوں سے الگ کر دیا گیا، تو یہاں پہ نادیہ کو الگ کیا گیا ہے، اس لیے ہم نادیہ کو مستثنیٰ کہیں گے۔ اور جس چیز سے الگ کیا جائے، جیسے پہلی مثال میں سب لڑکے، عدیل کو الگ کیا گیا، کن سے؟ سب لڑکوں سے، تو جس سے الگ کیا جائے اسے ہم کہتے ہیں مستثنیٰ منہ، تو یہاں پہلی مثال میں سب لڑکے مستثنیٰ منہ کہلائیں گے، کیونکہ ان سے الگ کیا گیا ہے عدیل کو۔ دوسری مثال میں استاد کو الگ کیا گیا ہے، کس سے؟ سب شاگردوں سے، تو یہاں پہ سب شاگرد مستثنیٰ منہ کہلائیں گے۔ آخری مثال میں نادیہ کو الگ کیا گیا ہے، کس سے؟
सब लड़कियों से, तो यहाँ पर सब लड़कियां मुस्तस्ना मिन्हु कहलाएंगी। तो इस तरह मुरक्कब इस्तिस्नाई के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को मुस्तस्ना कहते हैं, दूसरा हिस्सा हर्फ़े इस्तिस्ना कहलाता है और तीसरे हिस्से को मुस्तस्ना मिन्हु कहा जाता है। आज हमने कलाम की इक़साम में मुरक्कब नाक़िस की मज़ीद इक़साम सीखी हैं।